عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اعمال صالحہ کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا۔ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن وہ ایماندار نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس کے نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ دوسرے مقام میں اللہ تعالی نے فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے اعمال صالحہ کا قیامت والے دن ہم کوئی وزن نہیں کریں گے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کو کوئی اس پر انعام اور اجرت نہیں ملے گی۔ ایمان کی قدر کو بیان فرمایا، اور حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر صحابی نے یہ کیا کہ حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ایماندار ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ایمان پرکھنے کی کسوٹی یہ ہے اذا سرت کا حسنت کا، جب تجھے تیری نیکی خوش کرے، وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن، اور جب تجھے تیری برائی پریشان کرے تو تو مومن ہے۔ ایمان ہی ایسی شے ہے کہ نیکی کرنے کی وجہ سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے، برائی کی وجہ سے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کا معنی اور مطلب یہ ہے اذا سرت کا حسنت کا، جب تجھے نیکی لگے، وساعت کا سیئات کا، تجھے برائی لگے تو تو مومن ہے، تیرے پاس ایمان موجود ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے دعا مانگی اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، اے اللہ ہمارے دل کو ایمان کے لیے اتنا نکھار دے کہ ہمیں حق دکھا، باطل دکھا، غلط نظر آئے، صحیح نظر آئے، خوشبو سمجھ آئے، بدبو سمجھ آئے۔ تو یہ ہے قلب کے صاف ہونے کی دلیل۔ تو حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایمان کی کسوٹی بیان فرمائی کہ دل کو برائی لگے، اچھائی لگے۔ لہذا میرا مشورہ ہر مسلمان کو یہ ہے کہ وہ شام کو بیٹھ کر اپنے اندر دل میں مراقبہ کرے، سوچ پیدا کرے، سوچے کہ مجھے آج کے دن جتنی نیکیاں کی ہیں میں نے، مجھے ان پر خوشی اور مسرت ہوئی ہے نہیں، میرے دل کو ایک خوشی محسوس ہوئی ہے یا نہیں۔ نیکیوں پر اگر دل کو خوشی محسوس ہوئی ہے اور برائیوں کی وجہ سے پریشانی محسوس ہوتی ہے تو پھر یہ آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھے، اس کا معاملہ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو نیکی کی وجہ سے خوشی نہیں ہوئی، برائی کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوئی، یہ آدمی اپنے ایمان کا فکر کرے، لگتا ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھٹی کر چکا ہے، دوبارہ سے کلمہ پڑھے، توبہ کرے، آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ، اے اللہ میں تیری نافرمانی بالکل نہیں کروں گا، اللہ کی رضا حاصل کروں گا، برائیوں سے پرہیز کروں گا، برائی کو برائی سمجھوں گا، نیکی کو نیکی سمجھوں گا۔ اور حدیث شریف میں ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برا کام دیکھے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اگر ایسا نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھے، اگر برائی کو برا نہ سمجھا دل میں تو پھر ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ، کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر اس کو برائی نہیں لگتی تو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ توبہ کرے، دوبارہ سے اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ جل وعلا شانہ سے التجا ہے کہ خدا تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور ہمارا آخرت میں اچھا اشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔